جو ولسن نے 30 دن کی ایک ڈیڈ لائن دی تھی. اس نے کہا تھا, آرمی چیف کا نام لے کے بھی کہا تھا کہ آپ کو 30 دن کا ٹائم ہے, آپ اپنا مطلب یہ حالات ٹھیک کر لیں, مذاکرات کے ٹیبل پہ آ جائیں, بات چیت کر لیں. اس میں صرف 8 دن رہ گئے ہیں. تو ابھی پاکستان میں عمران خان کی رہائی پہ بھی کوئی ایسا ہی پس پردہ معاملات چل رہے ہوں؟ جو ڈونلڈ لو کی جگہ جو کپور آ رہے ہیں, میں آپ کو یہ گارنٹی کہہ رہا ہوں کہ لیٹسٹ بائی نیکسٹ ویک پال کپور اپنی سیٹ پہ آ کر بیٹھ جائیں گے, اور آلریڈی پاکستان پہ کام ہو رہا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو امبیسڈر زلمے خلیلزاد جیسے لوگ آ گئے ہیں, یہ اور پاکستانی امریکنز مل کے پاکستان کے لیے ایک بڑا. تو جو ولسن نے بڑا کلیئرلی بولا ہوا ہے کہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان کو ریلیز کیا جائے اور پاکستان میں ریئل ڈیموکریسی لائی جائے. تو وہ سربیا جتنے 3 لاکھ لوگ ہی آ جائے نا, تو کسی کی ہمت نہیں ہے پھر کوئی گولی چلائے. نیکسٹ ٹائم اچھے نمبر لے کے آنا, $5-10 ملین پاکستانی امریکنز کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں سیبی کاظمی. آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. 20 مارچ کی سحری کے وقت آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. ابھی جو تازہ ترین سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس پر عاطف خان امریکہ سے میرے ساتھ موجود ہے. عمران خان کی رہائی کا معاملہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 2 طرح کے عوامل سے جڑا ہوا ہے. ایک جس میں پاکستان کے حالات ہیں, پاکستان کی عوام ہے, اور دوسرے انٹرنیشنل حالات جو کہ پاکستان پہ ایک بڑا اثر رکھتے ہیں. ان حالات میں بہت بڑی تبدیلی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 جنوری میں حلف اٹھانے کے بعد پاکستانیوں کو یہ امید تھی کہ بائیڈن حکومت کے جانے کے بعد یہ حالات بدلیں گے. 8 ہفتے اس میں گزر چکے ہیں. ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ غزہ اور یوکرین کے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں. لیکن ابھی تازہ ترین بہت بڑی جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی وہ افغانستان کے معاملے پر ہم نے دیکھا کہ زلمے خلیلزاد جو کہ دنیا کے ایک بڑے ماہر ڈپلومیٹ سمجھے جاتے ہیں, ان کی افغانستان میں اچانک انٹری ہوئی اور پھر ایک دم 24 گھنٹوں کے اندر بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں. افغان حکومت کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ایک دم بہتری کی طرف گئے, قیدیوں کی رہائی ہوئی. اس کے علاوہ 2 طرفہ معاملات میں جو بہتری آ رہی ہے, تسلیم کرنے تک کا معاملہ, اسلحے کی واپسی اور بہت سی ایسی چیزیں جن سے پاکستان کا مستقبل جڑا ہوا ہے. اور یہ معاملات ماضی میں اگر آپ 2021 میں دیکھیں تو یہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں جہاں عمران خان کی اشد ضرورت تھی. عمران خان اس وقت بھی قطر میں دوحہ امن معاہدے میں سب سے اہم کردار ادا کر چکے ہیں, جو ڈونلڈ ٹرمپ واضح طور پر اسے تسلیم کر چکے ہیں بارہا. اب یہ معاملہ اسی طرف جا رہا ہے, لیکن عمران خان اس وقت جیل میں ہے اور ان کو 580 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں. تحریک انصاف کی جو انٹرنیشنل کمیٹی بنائی گئی تھی وہ بھی تحلیل ہوئی ہے, اس پر بھی بہت سی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ وہ تحلیل کرنے کی وجہ کیا تھی, اور جو امریکہ میں اس وقت حالات ہیں ان کا اثر پاکستان پہ کب تک آنے کی امید ہے. عاطف خان میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ عاطف بھائی, آپ نے جوائن کیا. سب سے پہلے تو یہ جو افغانستان میں جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, آپ مجھے یاد ہے 2 دفعہ آپ نے میرے پروگرام میں مینشن بھی کیا تھا کہ زلمے خلیلزاد سے شاید آپ کی بات چیت بھی ہوتی رہی, اور اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹس جس انداز میں ہوئی, قیدیوں کی رہائی ہوئی, جسے ایک بہت بڑا کامیابی سمجھا جا رہا ہے. یہ ایک سفارتی بحاث پر امریکہ کی ایک دم ڈیولپمنٹ سے پاکستان پہ اب کیا اثر پڑے گا؟ جی السلام علیکم سبھی بھائی. وعلیکم السلام. بالکل سبھی بھائی, دیکھیں میں تو ہمیشہ اس بارے میں بات کرتا رہا ہوں اور اس چیز کو انفورس کرتا رہا ہوں کہ جو امبیسڈر زلمے خلیلزاد ہیں, ان کے فیوچر میں پاکستان جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں ایک بڑا کلیدی کردار ہونا ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ساؤتھ ایشیا پہ, نہ صرف افغانستان پہ بلکہ سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا پہ اگر کسی کو اتھارٹی مانتے ہیں تو وہ زلمے خلیلزاد ہیں. اور نہ صرف اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اپنا غزہ کا فلسطین کا سیز فائر کے لیے بھی جو قطر ڈائلاگز ہوئے تھے, اس میں بھی 10-15 دن زلمے خلیلزاد قطر گئے تھے, قطر میں رہے تھے. تو اس کو ان کی جو ایک اچھا, کریڈیبلٹی, بالکل, تو زلمے خلیلزاد کی جو ایک کریڈیبلٹی. یہ خبر آپ جی بہت بڑی بالکل بات آپ نے بتائی ہے. بالکل جی, تو ہی واز ان فار 10-15 ڈیز ان قطر جب غزہ کا سیز فائر چل رہا تھا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کی ایک کریڈیبلٹی, ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو اس ریجن کے لیے, ان سارے مڈل ایسٹ ہو, سینٹرل ساؤتھ ایشیا ہو, ان سب کے لیے ایک اتھارٹی سمجھتے ہیں اور ایک رسپیکٹ کرتے ہیں. اور جی آج وہ ثابت ہو گیا. پہلے مڈل ایسٹ کے لیے ثابت ہوا, آج آپ دیکھیں ثابت ہو گیا. اور یہ بات صرف افغانستان تک نہیں ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں آگے اب امریکہ بھی اس کو ایک اس پورے ریجن ڈیولپمنٹس دیکھ رہا ہے کہ آگے ان کو کس طرف جانا ہے, امریکہ کو اس ریجن کے ساتھ کیسے چلنا ہے. اور اس میں صرف افغانستان کا رول نہیں ہے, اس میں پورے سینٹرل ایشیا کی 5 ریاستوں کا رول ہے, افغانستان کا رول ہے اور پاکستان کا رول ہے. جی اچھا, اس بارے میں میری پہلے آپ سے ایک بات ہوئی تھی کہ بہت سارے پروپوزل اس کو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بہت سیریسلی دیکھ رہی ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور آپ نے دیکھا ہے کہ پریزیڈنٹ آج جو زلمے خلیلزاد کا یہ جو گئے ہیں اور اپنے پریزنر کو وہاں سے چھڑا کر یہ لوگ لائے ہیں, اس سے یہ بھی ثابت ہو
پریزیڈنٹ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے اس ریجن دوبارہ وار کو نہیں دیکھ رہی. اور میں آپ کو بار بار یہ بات, اب پاکستان کے پاس ایک بہت چانس تھا کہ وہ یہ والا کردار بہت پچھلے جو دو میرا خیال ہے کتنے دن ہو گئے, 80 دن ہو گئے, 4 ہفتے ہو گئے, جی 100 سے ہو گئے میرا خیال ہے. تو یہ کردار پاکستان ادا کرتا تھا. پاکستان نے یہ بہت بڑا چانس مس کیا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں کے پی گورنمنٹ بڑی ہیلپ کر سکتی تھی تھرو سسٹم, تھرو ڈائلاگ. اور دیکھیں کل علی امین گنڈاپور نے ندیم مالک کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کی بھی ہے کہ ہم لوگوں نے ایک جرگہ بنایا تھا, اور اس جرگہ میں جس بندہ ایک ون آف دا گائز واز ناٹڈ اٹمپٹ ہو گیا اس پہ, ہی جی گاٹ اسیسینیٹڈ. اور اب تو مجھے بہت شک ہو رہا ہے سبھی بھائی کہ اسیسینیشن ہوئی ہے نا, وہ کسی ڈیفینیٹلی فارن فیکٹر نے کیا ہے, اینڈ آف انڈین انوالومنٹ, کہ جو چاہتے نہیں ہیں کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ دوبارہ ان کے حالات, بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ کانفرنٹیشن میں رہیں, دوبارہ پاکستان کو لیوریج نہ مل سکے, کیونکہ پاکستان تھرو گورنمنٹ اپنا وہ کردار ادا کرنے جا رہا تھا جو آج زلمے خلیل نے کیا ہے. تو ہم لوگوں نے وہ ایک اپرچونٹی مس کی ہے. لیکن میں اب دوبارہ آپ کے پلیٹ فارم پہ یہ بات کہ اٹس اسٹل نیور ٹو لیٹ, پاکستانی امریکنز کین اسٹل پلے اے رول. آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بیشر زلمے خلیل زاد کے ساتھ جو 1 ملین پاکستانی امریکنز ہیں ان کے بہت اچھے ریلیشن شپ ہیں. امبیسڈر خلیل زاد کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ ہیں, ان کے ساتھ جی ان کے بہت اچھا ریلیشن شپ ہے, ان پہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اور طالبان کی پچھلی آپ جتنی بھی ساری اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں, وہ بلیو کرتے ہیں کہ اٹ از اونلی عمران خان who can play a role of, جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ دنیا میں اس وقت اگینسٹ وار رول پلے کر رہے ہیں, تو عمران خان از دا اونلی پرسن who can play this peace role in that region. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. زلمے خلیل زاد صاحب کی جو پروفائل ہے بڑی ہیوی پروفائل ہے. انہوں نے ریگن کے ساتھ, بش کے ساتھ اور ٹرمپ کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے. بڑے منجے ہوئے سفارتکار, 2021 میں انہیں ٹاپ ڈپلومیٹ کا خطاب بھی دیا گیا تھا. ابھی ان کی عمران خان سے جو حمایت ہے وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. آتے بھائی انہوں نے کلیئرلی, آج میں نے وہ پوری ویلاگ کیا ہے, اس میں ان کی تقریباً 60 سے زیادہ ٹویٹس ہیں ان کی, جس میں پاکستان کے حالات, افغانستان کے حالات اور عمران خان کی رہائی بالکل انہوں نے واشکاف الفاظ میں کہا ہے. بلکہ اور اسٹیبلشمنٹ کے بڑے سخت مخالف بھی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی ظاہر ہے جو افغانستان میں ہوا, ایک دن میں تو ہوا نہیں, اس کے پیچھے ظاہر ہے کوئی کام چل رہا تھا کافی عرصے سے, تو ابھی پاکستان میں عمران خان کی رہائی پہ بھی کوئی ایسا ہی پس پردہ معاملات چل رہے ہوں گے جن کی ہمیں ابھی تک معلومات نہیں ہے؟ سبھی بھائی لیٹسٹ اپریل جو ڈونلڈ لو کی جگہ جو کپور آ رہے ہیں ان کی نامینیشن ہو گئی ہے, اور دیر آر گڈ چانسز کہ شاید کل تک ان کی اوتھ ٹیکنگ بھی ہو جائے, ٹھیک ہے. بٹ لیٹسٹ بائی ویک, میں آپ کو یہ گارنٹی کہہ رہا ہوں کہ لیٹسٹ بائی نیکسٹ ویک پال کپور اپنی سیٹ پہ آ کر بیٹھ جائیں گے, اور آلریڈی پاکستان پہ کام ہو رہا ہے, پاکستان پالیسی آ رہی ہے. لیٹسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی, اور جو پاکستان پالیسی اسٹیٹمنٹ آئے گی نا, وہ اچھی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگی. مطلب وہ جو پاکستان کے بارے میں چیزیں اچھی نہیں ہوں گی. تو اس لیے اور خالی پاکستان پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں آئے گی, اس ریجن کی پالیسی اسٹیٹمنٹ بھی آئے گی. پاکستان کی سیپریٹ آئے گی, ریجن کی سیپریٹ آئے گی. تو اسی لیے میں دوبارہ یہ چیز بول رہا ہوں کہ دس از اباؤٹ ٹائم کہ خان صاحب جیسا بندہ باہر نکلے, وہ اپنا ایک یونیفائنگ رول دوبارہ سے پلے کرے اور ڈائسپورا کو انگیج کرے. پاکستانی ایٹ دا ٹاپ موسٹ جو پالیسی میں ہیلپ کر سکیں کہ وہ پاکستان کی فیور کی ہو, پاکستان کی سپورٹ کی پالیسی ہو. دس از دا بالکل اونلی وے موونگ فارورڈ. بالکل. ابھی نریندر مودی صاحب کی بڑی خطرناک سٹیٹمنٹس بھی آئیں پاکستان کے حوالے سے. ایسے میں پال کپور کا جنوبی ایشیا کا یا سینٹرل ایشیا کا سارا جو ڈونلڈ رو والا رول اگر انہیں ملتا ہے, تو پھر یہ واقعی وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے سخت مخالف بھی ہیں. تو یہ بڑی خطرناک خبر ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے لیے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ افطاریاں ہوں گی, اس میں کچھ ملاقاتیں ہوں گی. ایک تو کچھ اس طرح کی پیش رفت ہوئی ہے, کیونکہ جو ولسن صاحب کا جو آپ کا وہ ڈیموکریسی ایکٹ بھی آ رہا تھا, اس پہ بھی تھوڑی اگر اپڈیٹ ہے وہ دے دیں. اور دوسرا جو آپ کی انٹرنیشنل کمیٹی جو بنائی گئی تھی 5 رکنی, جس میں آپ تھے, زلفی بخاری تھے, قاسم سوری تھے, اس کے علاوہ برکی صاحب ہیں اور ایک صاحب اور بھی ہیں, 5 لوگوں کی یہ جو کمیٹی ہے یہ تحلیل کر دے گی. کہا جا رہا ہے ان کے صحافیوں کی طرف سے جی کہ انٹرنیشنل رہائی میں آپ لوگ کچھ کر نہیں سکے, اس وجہ سے تحلیل ہوئی. ایک اس کا جواب دے دے, اور ایک یہ جو پچھلا سوال تھا میرا اس کا. دیکھیں بالکل سبھی بھائی, افطاریاں تو میں نے آپ کو بولا تھا نا کہ افطاریاں تو نیشن وائڈ ہو رہی ہیں, اور الحمدللہ
امریکنز آر انگیجڈ، وہ بالکل ویل پوزیشنڈ ہیں، اور بالکل کانگریس کے ساتھ بھی، اپنے سینیٹرز کے ساتھ بھی، جو ہیوسٹن میں یہاں پر ہو رہی ہیں، ہر جگہ پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کانگریس مینز انوائٹیڈ ہیں، سینیٹرز انوائٹیڈ ہیں، ان کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں، اور جہاں پر بھی ملتے ہیں پاکستان اور پاکستان کے جو حالات ہیں اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے۔ ایک بڑی افطاری ہوتی ہے جو اس دفعہ نہیں ہو سکی، جو ہر سال وائٹ ہاؤس میں ہوتی تھی، جو کہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ ہوسٹ کرتے تھے، وہ اس دفعہ نہیں ہوئی۔ لیکن جو باقی ایٹ کانگریس اور سینٹ لیول میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ٹیکساس میں، جو ٹیکساس میں پاکستانی امریکنز بستے ہیں، جو نیو یارک، واشنگٹن ڈی سی، وہ افطاریاں بھی ہیں اور وہ اپنا میسج دے بھی رہے ہیں۔ اچھا، دوسری اس میں بات، آتے بھائی، اس میں ایک چیز تھوڑی بتا دیں کہ یہ ابھی عارف الوی صاحب بھی وہاں موجود ہیں، قاسم سوری بھی وہاں ہیں، شہباز گل بھی ہیں، آپ لوگ بھی، تو آپ لوگوں کو یہ جو نیکسس ہے پورے پاکستانی کمیونٹی بھی بنا رہی ہے، اس کے اثرات کیا جب یہ ڈیموکریسی ایکٹ اگر سامنے آتا ہے کانگریس میں، تو اس وقت نظر آئیں گے کہ کتنا آپ نے بڑا دھڑا بنا لی ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ تو سبھی میں بڑا کلیئرلی نظر آ رہا ہے، لوگوں نے دیکھا ہے کہ جس قسم کے لیٹرز لکھے گئے ہیں کانگریس سے، سینٹ سے، اور ایک ہاؤس ریزولوشن 901 پاس ہوا 68 اگینسٹ 7، اس سے بڑا تو کوئی پروف ہی نہیں ہے نا جی۔ آج تک تو کوئی جوئش لابی بھی وہ اس طرح کا بل نہیں پاس کرا سکی، کوئی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی کمیونٹی یہاں پر وہ بل نہیں پاس کروا سکی۔ تو پاکستانی امریکنز اس وقت ایک بالکل، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہم لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں ہے پاکستانی امریکنز کو اس لیول پر انگیج ہونا اور اس لیول کی ان کی کمٹمنٹ۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو امبیسڈر زلمے خلیلزاد جیسے لوگ آگے ہیں، یہ اور پاکستانی امریکنز مل کے پاکستان کے لیے ایک بیٹر رول پلے کر سکتے ہیں، پاکستان کی دوبارہ وہی پوزیشن لا سکتے ہیں۔ اور جو والی چیز ہے، دیکھیں وہ، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں سر بھائی، پاکستانی کا زیادہ رول نہیں ہے، وہ ایک ریپبلکن پارٹی پالیسی ہے، اور وہ تو جو ولسن نے بڑا کلیئرلی بولا ہوا ہے کہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان کو ریلیز کیا جائے اور پاکستان میں ریئل ڈیموکریسی لائی جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ دیٹ از ڈائریکٹلی لنکڈ ود ڈیموکریسی، ود دا ریلیز آف پریزنرز، ریلیز آف عمران، وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس میں پاکستانیوں کی زیادہ انوالومنٹ نہیں ہے۔ آپ کا لاسٹ جو سوال تھا وہ کمیٹی کے بارے میں، جی جی، یہ کمیٹی وہ جو تحلیل کی گئی، وہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ان کے صحافی کہہ رہے ہیں جی کہ آپ انٹرنیشنل سطح پر عمران خان کے لیے آواز نہیں اٹھا، حالانکہ میرے پاس تو جو لسٹ ہے اس میں آپ لوگوں کی بڑی کامیابی ہے، اس وہ کمیٹی کو اب تحلیل کیوں کیا گیا؟ وہ ابھی ایک آزاد نیٹ ورک، ایک ٹی وی چینل انہوں نے ایک کوئی بنایا ہوا ہے، اس پہ میں جی ابھی جی، ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں کہ وہ بندہ بول رہا تھا کہ کمیٹی اس پہلے لیے تو پہلے تو آتے بھائی لوگوں نے یہیں پہ آپ سے ناراض ہو جانا اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اس کا نہیں نہیں پبلک نہیں نے نہیں بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ نہیں، میرے ساتھ شیئر کیا نا وہ پروگرام کسی نے، اچھا، کلپ آیا ہوگا کوئی ٹویٹر کلپ پہ؟ کسی نے میرے ساتھ شیئر کیا آزاد کا نا، اس میں وہ بولتے ہیں یہ کمیٹی اس لیے تحلیل کی گئی ہے کہ 5 ڈاکٹروں سے انہوں نے $5 ملین کھائے ہیں، اور وعدہ کیا تھا کہ یہ $5 ملین آپ دو تو ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کو رہا کر دیں گے، اور اس کے علاوہ باقی کچھ پاکستانی سے ایڈیشنل $5 ملین کھائے ہیں، ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ یہ $10 ملین لگاؤ تو ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ سے عمران خان کو رہا کر دیں گے۔ تو وہ میں نے بولا یہ وہ پاکستان انڈیا کے میچ کے اوپر وہ جو ریلیز خان کا بینر چلا تھا نا، تو جی ایک اور جرنلسٹ اس نے یہ بولا تھا کہ بینر کا نا ان کو پاکستانی $7 ملین لگے ہیں۔ تو میں نے ان کو بولا یار پہلے تھوڑی اپنی اچھی تحقیق کر لیا کرو، کیونکہ وہ خواجہ آصف ہے، وہ بول رہا ہے کہ $80 ملین کھا گئے ہیں، حنیف عباسی نے بولا $20 ملین کھا گئے ہیں۔ تو میں نے کہا تو نیکسٹ ٹائم اچھے نمبر لے کے آنا، 5-10 ملین ڈالر پاکستانی امریکنز کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ وہ خان کے نام پہ اور پاکستان کے نام پہ گھنٹوں میں ریز کر سکتے ہیں۔ بالکل تو صحیح بات۔ نمبر اچھا لانا اب نہیں، وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، عمران خان نے ان کے بارے میں کہا تھا ایک تو یہ پڑھتے لکھتے نہیں، دوسرا یہ اور دوسرا تحقیق نہیں میں کرتے، جو سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ کمیٹی کی میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ دیکھیں جی جو بھی 5 لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ کمیٹی تحلیل اس لیے کر دی کہ انہوں نے پرفارم نہیں، کمیٹی میں کون ہے جی؟ زلفی بخاری ہے، بخاری کو خان نے خود اپنا ایڈوائزر بنایا فار انٹرنیشنل افیئرس، وہ آج بھی ہے۔ جی سجاد برکی صاحب ہیں جو پوری پی ٹی آئی کو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کر رہے ہیں، سیکٹری او بالکل۔ آئی سی، آج بھی ہیں۔ شہباز گل ہے، فوکل پرسن انٹرنیشنل میڈیا، آج بھی ہے۔ میں اور قاسم سوری صاحب ورکر ہیں، ہم لوگ ورکر اس وقت بھی تھے، ورکر آج بھی، اور ورکر خان صاحب کے مرتے دم تک رہیں گے، ہم پوزیشنل اپوائنٹمنٹ کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ پانچوں کے پانچوں ممبر کور کمیٹی پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹریٹجی کمیٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہیومن رائٹس کمیٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور پی ٹی آئی کی سب سے بڑی کمیٹی ایپیکس کمیٹی پہ پانچوں کے پانچوں ممبر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دس از دا ٹرسٹ ناٹ اونلی our leader Imran Khan has on us, but all the PTI leadership in Pakistan have this trust on all these 5 individuals.
تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ چیزیں دیکھیں اس میں تحلیل کیوں ہوئی؟ اس میں تھوڑے سے ایشوز تھے. سب سے بڑا ٹیکنیکل ایشو تو یہ تھا کہ جو امریکہ میں جو آپ رہتے ہیں نا، تو آپ جب کسی فورن پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور آفیشیلی ریپرزینٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کی کافی چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کو رپورٹنگ بڑی مطلب ہر چھوٹی چھوٹی چیز کی رپورٹ کرنی پڑتی ہے. آپ کسی کانگریس مین کو ملتے ہیں، اس کال کرتے ہیں، اسے ای میل کرتے ہیں، اسے کیا بات کرتے ہیں، ہر چیز کی آپ کو رپورٹنگ کرتی ہے. میں 4 لوگ امریکہ میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر اب میں امریکن سٹیزن ہوں، سجاد امریکن سٹیزنز ہیں، ہم کسی کانگریس میں واک ان کر سکتے ہیں، کسی سینیٹر کے آفس میں واک ان کر سکتے ہیں، کسی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفس میں میٹنگ کر کے جا سکتے ہیں. اینڈ وی ڈونٹ ہیو ٹو رپورٹ ایز این امریکن سٹیزن، اور ہم جا کے بات کر سکتے ہیں. ہم ہیومن رائٹ وائلیشنس کی بات کر سکتے ہیں دنیا میں کسی طرف بھی. ہم امریکنس کو جا کے ان کو لیجسلیٹرز کو یہ بول سکتے ہیں کہ بینگ اے چیمپئنز آف ڈیموکریسی جو آپ لوگ کلیم کر. تو دیکھو آپ باقی دنیا میں جب اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں آپ ایکشن لیتے ہو تو آپ پاکستان میں کیوں لے؟ تو اس کو ہمیں رپورٹ نہیں کرنا ایز امریکن سٹیزن. لیکن جب آپ کسی فورن پولیٹیکل پارٹی کو آفیشیلی ریپرزینٹ کرتے ہو تو آپ کو رپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ چیز ہمیں ریسٹرکٹ کر کاموں سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا مشترکہ ایک ڈیسیژن لیا گیا جس میں پوری ہماری جو پی ٹی پاکستان کی لیڈرشپ، خان صاحب جو ہمارے فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں، اور جو 5 ممبر ہیں، ان سب کی مشترکہ اس سے یہ ایک ڈیسیژن لیا گیا. اچھا، یہ آپ کو امریکہ میں ایک رول بھی ہے نا کہ ایز اے لابسٹ آپ کو رجسٹر ہونا پڑتا ہے اگر آپ کسی بھی فورن پارٹی کے لیے کچھ اگر کمپین چلانا چاہیں، ان کے لیے کوئی مدد کرنا چاہیں، تو وہ بھی ایک شاید ایشو ہے. بالکل. اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کس فورن اس کو یہاں پر اس کے انفلوئنس میں یا ریپرزینٹیو یہاں کام کر رہے ہیں تو آپ کو بالکل کرنا پڑتا ہے. آپ نہ صرف رجسٹر کرنا پڑتا ہے، آپ کو رپورٹنگ کرنی ہے. تو وہ چیز جو ہے نا، ہمارے اسپیشلی جو ہم یو ایس سٹیزنز ہیں یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں، وہ تو ہمارے لیے ایک بیریئر تھا یہاں کرنے کے لیے. تو یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ اس کمیٹی کو تحلیل کیا. لیکن اس میں بالکل خان صاحب کا ہمارے اوپر کانفیڈنس ہے، ہماری پاکستان میں جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے ان سب پہ کانفیڈنس ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو مینشن کیا کہ یہ 5 لوگ پی ٹی آئی کی ساری کمیٹیز کے ممبرز ہیں. جی اچھا عاطف بھائی، جو ولسن نے 30 دن کی ایک ڈیڈ لائن دی تھی، اس نے کہا تھا، آرمی چیف کا نام لے کے بھی کہا تھا کہ آپ کو 30 دن کا ٹائم ہے، آپ اپنا مطلب یہ حالات ٹھیک کر لیں، مذاکرات کے ٹیبل پہ آ جائیں، بات چیت کر لیں. اس میں صرف 8 دن رہ گئے ہیں، یعنی میرے خیال میں عید کے پاس دن بنتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ کوئی بڑا بل آ جائے گا، کوئی بڑا ریسپانس آئے گا، یا کوئی اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس اس کی؟ دیکھیں اب وہ جو ولسن والا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلا بھی بتایا کہ اس کا نا زیادہ اس کے ساتھ کسی پاکستانیوں کی انگیجمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. بالکل اس نے جب وہ ڈرافٹ کر رہا تھا تو ڈرافٹ کرتے ہوئے اس نے کچھ پاکستانی آرگنائزیشنز کی ہیلپ ضرور لی تھی. لیکن اس چیز پہ کہ اس نے آگے کیا ایکشن لینا ہے وہ تو اس نے بالکل 30 ڈیز کا ٹائم دیا، اور اس کی ڈیمانڈز بھی بالکل سب کو پتہ ہے. وہ آگے ایکشن لینے جا رہا ہے اور کب لے گا اس کا نو باڈی از شیور. لیکن آپ کو پتہ ہے ہی از اے ویری سینئر کانگریس مین. جی اچھا، ابھی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو بریفنگ ہے اس میں جلیل افریدی صاحب، آپ کو پتہ جرنلسٹ سے بڑے اچھے، انہوں نے سوال کیا تھا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اسپوکس پرسن ہے ٹیمی بروس سے، کہ عمران خان کے معاملے پر، پاکستان کے معاملے پر، جس پر انہوں نے کہا تھا ابھی 8 ہفتے ہوئے ہیں، ابھی اس پہ تحقیقات بھی جاری ہیں، ابھی آپ تھوڑا صبر کریں، ہم دوسرے مسائل میں الجھے ہوئے. تو یہ کس قسم کی تحقیقات آپ کے خیال میں ہو رہی ہوں گی، اور یہ کتنا انتظار کیا اس کی وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں اس نے ٹیمی نے بڑا اچھا جواب دیا کہ دیکھیں ابھی یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، ابھی ہمارے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آئے ہوئے صرف 8 ہفتے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی فردر ڈیٹیلز چاہیے تو آپ وائٹ ہاؤس کے ساتھ کانٹیکٹ کریں، ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے سبھی بھائی، کہ آلریڈی ورکنگ آن پاکستان پالیسی اینڈ اے ریجنل پالیسی. اور اپریل لیٹسٹ بائی اپریل پاکستان پالیسی اسٹیٹمنٹ بھی آئے گی اور ریجنل پالیسی اسٹیٹمنٹ بھی آئے گی. اور جو صرف پال کپور کا ویٹ ہو رہا ہے کہ وہ آ کے ایز اسسٹنٹ سیکرٹری ساؤتھ ایشیا جوائن کریں، وہ اس کو فائنل جو اس کو کر کے جو بھی آپ کی ساؤتھ ایشین پالیسی ہے، اور اس کے بعد جو اسسٹنٹ سیکرٹری ہیں وہ پاکستان پالیسی اور ریجنل پالیسی ریلیز کریں. تو یہ بالکل. اپریل میں آنے والی ہے. اور میرا خیال ہے میں آخر میں دوبارہ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستانی امریکنز کی انگیجمنٹ کی ضرورت ہے اس وقت. ان کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی پالیسی اسٹیٹمنٹ آ جائے کہ جس کو ریورس کرنے میں یا اگلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے 4 سال کی جو ٹرم ہے وہ لگ جائے. تو اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی کوئی پالیسی آ جائے. اس طرح کی پالیسی کیا مطلب آپ کا؟ کوئی امداد پہ بین لگ سکتا ہے؟ پاکستان پہ سفری بین تو ابھی لگے ہوئے ہیں، کیا مزید کس طرح کی ریسٹرکشن، کو معاشی بین لگ سکتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سبھی بھائی،
میں آپ کے ہمیشہ پروگرام میں ایک بات اور ہمیشہ ایک بات بولتا رہا ہوں کہ اس وقت آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ارد گرد جو ان کی کلوز کیبنٹ ہے، کچن کیبنٹ ہے، ان لوگوں کو دیکھیں اور ان لوگوں کے خیالات دیکھیں پاکستان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں. آپ تلسی گبارڈ، مارکو جی روبیو جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، مائک والز، پال کپور، سارے کاش لوگ، پٹیل. کیش پٹیل، تو ان لوگوں کی مطلب کہ کچھ نے تو کتابیں لکھی ہوئی ہیں. تو بالکل وہی میں آپ کو بتاؤں، تو اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس قسم کی پاکستان کی پالیسی اسٹیٹمنٹ اس وقت ڈرافٹ ہو رہی ہوگی. تو اس میں دس از اباؤٹ ٹائم کہ ایوری ون شوڈ انگیج، کہ ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئے جس سے ہماری ریاست کو نقصان ہو، پاکستان کو نقصان ہو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب ابھی انڈیا میں آپ دیکھ لیں اس کی 20 بڑے جو ٹاپ انٹیلیجنس کی جو میٹنگ ہوئی، اس میں تلسی گبارڈ بھی تھی، دنیا بھر سے سارے لوگ آئے ہوئے تھے. پاکستان کو نہیں بلایا گیا، پوچھا تک نہیں کہ حالانکہ خطے میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار پاکستان ہے. اچھا عاطف بھائی، یہ بتائیں کہ عید کے بعد فائنل راؤنڈ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، عمران خان کی رہائی کے لیے عوامی تحریک کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں، اس میں بھی بہت ساری پیش رفت. اوورسیز پاکستانی اسپیشلی امریکہ میں کیا کر سکتے ہیں ایسا، اور کیا کریں گے؟ کوئی ایسا پلان کو آپ لوگوں کی طرف سے کوئی اس طرح کی پروٹیسٹ، کوئی اسٹریٹجی ہے اس وقت؟ پاکستان کے آپ کے پلیٹ فارم سے میں پاکستانی لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ جو موومنٹ ہے، اس کا جو آخری جو فیز ہے، اس کا پلیٹ فارم تو پاکستان کی سڑکیں ہیں. تو پاکستانیوں کو اکٹھا ہو کے، متحد ہو کے، ایز اے فورس پاکستان میں نکلنا پڑے گا. جس طرح کہ ہمارے سامنے اب لاسٹ ویک کی ایک مثال ہے، سربیا، جس کی ساری آبادی 60 لاکھ کی ہے، اس میں 5% لوگ، 3 لاکھ لوگ سڑکوں پہ نکل گئے تھے تو ایز اے پروٹیسٹ. تو اگر پاکستانی جو 25 کروڑ کی آبادی کا 5% لوگ نکل جائیں، 1.25 کروڑ لوگ، چلے 5% نہیں سبھی بھائی، میں کہتا ہوں 1% بھی. چھوڑ دیں 1.25 کروڑ لوگوں کو. وہ سربیا جتنے 3 لاکھ لوگ ہی آ جائیں نا، تو کسی کی ہمت نہیں ہے پھر کوئی گولی چلائے، اور پھر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ آپ کے مطالبات نہ مانے. اصل جنگ وہاں پر اور اس پلیٹ فارم پر کرنی ہے. یہاں سے انشاءاللہ سبھی بھائی، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ رمضان کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو یہاں کی موومنٹ ہے، اس میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی امریکنز بہت چیزوں پہ اس وقت کام کر رہے ہیں. تو آپ کو دوبارہ نظر آئے گا کہ پاکستانی امریکنز کس طرح اس موومنٹ کو لیڈ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اس وقت تک، کہ اب اس وقت تک جا کے دم لیں گے جب تک اپنے لیڈر اور پولیٹیکل پریزنرز کو جیل سے باہر واپس نہیں نکال لیتے انشاءاللہ. بالکل. اچھا عاطف بھائی، ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی ان کا وفد آیا، لیکن انہوں نے پیسے نہیں دیے، بات کر کے چلے گئے. عام طور پر یہ قسط ریلیز کرنی تھی، انہوں نے بہت سارے کام تو حکومت نے کیے ہیں. ابھی ایک تازہ ترین جو خبر، امپورٹ ٹیرف انہوں نے دنیا کے لیے اوپن کر دیا، اوپن پالیسی بنا دی. 33% ٹیرف تھا، اس کو کم کر کے 7% کر دیا تھا، کہ جو امپورٹ ٹیرف لگتا ہے تجارتی، آپ کو پتا ہے باہر سے آنے والا، وہ بھی کم کیا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بازو مروڑنے کے لیے، ایک معاشی امداد کے لیے؟ شاید اسی وجہ سے انہوں نے پیسے نہیں دیے، کہ انتظار کر رہے ہیں امریکہ کی پالیسی کیا ہوگی. بالکل. دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں، یہاں پر جو کانگریس میں ایک کمیٹی ہوتی ہے جو آئی ایم ایف کو اور ان کو انفلوئنس کرتی ہے، ٹھیک ہے، جتنے بھی ڈونر ایجنسیز ہوتی ہیں ان کو انفلوئنس کرتی ہے، اور اس میں امریکہ کا، آپ کو پتہ ہے آئی ایم ایف پہ سب سے زیادہ انفلوئنس امریکہ کا ہی ہے. جی تو بالکل، بالکل 60. کانگریس انفلوئنس کر سکتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایسی کسی چیز کو بھی، مطلب پاکستان، جس پہ میں آپ کو دوبارہ ایک چیز بولتا ہوں، پاکستانی امریکنز ایسی کوئی چیز کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے جس سے پاکستان کا نقصان ہو اور جس سے پاکستان کی کسی چیز میں رکاوٹ آئے. کوئی ایسی چیز، کسی انڈیویجولز پہ سینکشنز، وہ ساری چیزیں علیحدہ ہیں. پاکستان کی سینکشنز یا پاکستان پہ کوئی ایسی چیز آئے گی، اس پہ ہم راستے میں کھڑے ہوں گے. لیکن میں دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس طرف پاکستان کو لے کے جائیں ہی نہ کہ خدا نہ خواستہ کہ ایسی کوئی سینکشن لگ گئی تو 4 سال سے 8 سال 2 ٹرمز لگ جائیں گی، 2 پریزیڈنشیل ٹرمز کے ان چیزوں کو ریورس کرتے. جس طرح پاکستان گرے لسٹ میں آیا تھا، 8-10 سال لگ گئے تھے اس کو گرے لسٹ سے نکالتے ہوئے. تو ایسی چیزوں اس طرف جانے سے پہلے آپ اپنا قبلہ صحیح کریں کہ پاکستان ان مشکلات میں جائے ہی نہ. بالکل صحیح بات ہے عاطف بھائی. اللہ کرے آپ کا یہ پیغام ان تک پہنچ جائے کہ اوورسیز پاکستانی جو محب وطن ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل حل ہو، وہ پاکستان کے لیے مزید مسائل نہیں پیدا کرنا چاہتے. لیکن انہیں دیوار سے اگر لگایا جائے گا تو ظاہر ہے پھر ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گی کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں. لیکن اس میں پھر بھی وہ بار بار آپ جیسے کہہ رہے ہیں، سب نے کہا کہ پاکستان کی سلامتی یا پاکستان کے معاملات پر وہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. عاطف بھائی، آپ نے اپنا وقت دیا، بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ.